السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بندے کی زندگی میں جی بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ اب میں 60 سال کی عمر ہے میری، تو اس میں بہت سے ایسے واقعات گزرے، بہت سے لوگوں کے ساتھ باتیں ہوئیں، واقعات گزرے، ہنسی مذاق میں کچھ سیریس واقعات۔ تو بندے کے ساتھ ایسے واقعات شیئر کرنے کا مقصد مطلب نہ کسی کی دل آزاری ہوتا ہے، نہ مطلب ایسے ہی ایک مطلب جسٹ فن کے لیے۔ تو میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جی، یہ غالباً کوئی 80 کی بات ہے، یعنی 1980 کی بات ہے۔ میں بورے والا میں کام کرتا تھا، وہاڑی بازار میں فرنیچر کا کام کرتا تھا میں۔ تو یہ وہاں پہ ایک مشہور جگہ ہے کسائیوں والا چوک، کسائیوں والے چوک سے تھوڑا گول چوک کی طرف دکان تھی ہماری۔ تو وہاں پہ میں کام کرتا تھا، ہمارے بالکل ساتھ میں جو دکان تھی نا وہ سائیکلوں کی تھی، سائیکلیں ریپیئر کرنی، نئی سائیکلیں بیچتے تھے۔ تو وہاں پہ نا جی ایک بندہ آیا سائیکل ریپیئر کرانے کے لیے۔ سائیکل کے اگلے ٹائر ریم کی جو ہب تھی نا اس کی، وہ ٹوٹ گئی تھی بندے کی۔ اچھا اس وقت کوئی ہوگی، مجھے تو اتنی معلومات نہیں ہے کہ کوئی مطلب نا اس بندے نے لایا، بولا جی چودھری صاحب یہ میری ہب سائیکل میں ڈال دیں۔ تو انہوں نے کہا چھوٹے چلو جی اب کھولو ٹائر جی سائیکل، جیسے وہ ایک سسٹم ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہوا جی، تو وہ بندہ جو ہے نا اس کو کسی نے بتایا تھا کہ بھائی وہ نا چائنا کی جو ہے نا سائیکل جو آتی تھی، تو وہ اس کی ہب بہت اچھی ہوتی۔ بولا جی چودھری صاحب اس میں جو ہے نا آپ نے چائنا والی ہب ڈالنی ہے۔ بالکل بالکل چائنا والی ڈالو، چائنا والی ہب ڈالو اس میں۔ اچھا وہ تو چلے گا، اور میں یہ ساری کہانی سن رہا ہوں۔ تو اس وقت نا ایک ہب آتی تھی لاہور کی بنی ہوئی تھی، شاید وہ یونین کی نا، اس کے اوپر یونین لکھا ہوتا تھا نا۔ تو اب انہوں نے وہ ہب شب ڈال ڈول کے سارا کچھ تیار کر کے تو دے دیا۔ وہ کسی گاؤں سے آیا ہوا تھا وہ آدمی، تو بیچارہ اتنا پڑا ہوا نہیں تھا۔ تو اب ہماری تو گپ شپ تھی سارا دن، اس کے ساتھ وہاں بیٹھتے تھے گپ شپ، مطلب کچھ کام کیا، کوئی گپ شپ لگائی، تو کرتے کرتے جی وہ سارا دن گزر گیا، ہم اپنے کام میں لگے رہے۔ تو بندہ آ گیا جی، اس کو بولا چلو شام کو لوگ مطلب بورے والا میں اکثر لوگ جو ہے نا شہر میں باہر سے کام کے لیے آتے تھے، کوئی مزدوری کے لیے آتے تھے، کوئی کسی جگہ پہ کام کرتا تھا، کوئی سودا سلب لینے کے لیے آتے تھے دیہاتوں سے۔ تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ 3 بجے کے بعد ان کی واپسی شروع ہو جاتی تھی، مطلب کوئی شاپنگ کے لیے آئے، کوئی ویسے دوستوں کے پاس آ کے بیٹھتے تھے گپ شپ کے لیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے گاؤں سے ایسے تیار تیار ہو کے شہر آ جاتے ہیں، گھومے پھرے، کوئی سامان لیا نہیں لیا، چکر لگایا، واپس چلے گئے۔ تو جب وہ بندہ واپس آیا تو سائیکل تیار ہے جی، چودھری صاحب سائیکل تیار ہے جی، چلو سائیکل، وہ کپڑا شپڑا مارا اس کو، سائیکل تیار کی۔ تو وہ نا اس کو دیکھنے لگا ایسے ایسے ایسے۔ تو کہتے چودھری صاحب میں نے آپ کو ہب کہی تھی چائنا والی ڈالنی ہے، تو چائنا کے بولا ہاں چائنا کی ڈالی ہے نا، چائنا کی ہے دیکھو نا۔ تو وہ دیکھ رہا ہے نا، اس کو بولتا ہے، وہ اتنا پڑھا نہیں تھا، بولتا ہے چودھری صاحب یہ دیکھو یہ تو لکھا ہوا ہے یو، ایسے ایسے نہ پڑھ رہا ہے یو۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں ہاں تو یونل جاپان ہے، یونل چائنا، سوری یونل چائنا، تو یہ چائنا کی ہے نا، دیکھو یونل چائنا۔ تو بیچارہ لے کے سائیکل چلا گیا، ہم لوگ بعد میں ہنستے رہے۔ تو میں نے مطلب میرے سے تو بڑے تھے ماشاء، بہت بڑے تھے، مطلب عمر میں کافی، میں تو بالکل مطلب 80 میں 15-16 سال کا تھا۔ تو میں نے کہا چودھری صاحب یہ میں بھی چونکہ تھوڑا بہت تو پتہ نہیں، چودھری صاحب آپ نے یو سے چائنا بنا دیا اس کو۔ تو وہ کہتا ہے وہ چل تو کم کر اپنا، اے پینڈو لوگ انہوں کی پتہ ہے، چائنا دی پا کے دیو، انہوں چائنا دی پا کے دیو۔ یہ سارے کہنا یہ لاہور دیاں رباں پا پو کے لے جاؤ اپنا کام، یہ کہنا مشین ہے، کہنا تاراں تے پانیاں نے دے وچ۔ تو یہ ایسا ایک لطیفہ سا یاد آیا تھا، تو اکثر کہتا یو سے انہوں نے یونل چائنا۔ تو خوش رہیں جی، خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو، زندگی کی ساری خوشیاں دے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، ایسے آپ کو تھوڑا میں نے بولا چلو جی کوئی آپ کو سناتے ہیں کوئی بات۔ تو شکریہ جی، انشاءاللہ کسی اور بات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔